الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی تقریباً 73ویں آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ اس آیت میں بلکہ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے 72ویں آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے عاجزی کا اظہار کیا کہ ان میں ہمت نہیں ہے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، کہ امانت اٹھا تو لی لیکن اسے بعض اوقات ادا نہیں کر پاتا، اس لحاظ سے وہ نادان ہے۔ ورنہ امانت قبول کرنے کے اعتبار سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی نادانی نہیں تھی، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ازلی تھا، ارادہ ازلی تھا کہ بندوں کو مکلف بنایا جائے گا، ان کو مختلف احکام کا پابند کیا جائے گا، ان کو جو نعمت عطا کی جائیں گی اس کے استعمال میں پابندیاں لاگو کی جائیں گی، اور آزادانہ زندگی سے ان کو روکا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق انہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اور یہ امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حوالے کی، انسان کے حوالے کی، اس کا ایک سبب تھا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ عذاب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، کہ جب وہ یعنی امانت ان کی طرف آئی انسانوں کی طرف، تو ان میں سے بعض جو تھے وہ واقعی اپنے اوپر ظلم کے مرتکب ہوئے، انہوں نے نادانی کا اظہار کیا اور اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے، لہٰذا کسی نے منافقت اختیار کر لی، کسی نے کفر و شرک اختیار کیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مقرر فرمایا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا مومنین اور مومنات کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو مومنین میں جو تھے لوگ، مومنات میں وہ بعض تو اس امانت کو مکمل طور پہ ادا کرنے میں کامیاب ہوئے، جیسے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور دیگر نیک مومنین مومنات، اور بعض نے اس میں کوتاہی کا ارتکاب کیا لیکن عقائد کی درستگی کے ساتھ، یعنی ان کے عقیدے میں فساد نہیں تھا، انہوں نے منافقت اختیار نہیں کی، کفر و شرک اختیار نہیں کیا، ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کرم نوازی فرمائی اور حکم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین اور مومنات کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں تک سورۃ الاحزاب کی 73 آیتیں ہوئیں، اور اس سورہ میں 73 ہی آیات تھیں۔ تو اس طرح آج یہ الحمدللہ 22ویں سپارے کی سورۃ الاحزاب کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ اب ہم اسی 22ویں سپارے کی سورہ سبا کا آغاز کریں گے، جس میں تقریباً 54 آیات ہیں، اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ بارہا آپ کو بتایا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آیات یا صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت نبوی کے بعد جن آیات یا سور یعنی صورتوں کا نزول ہوا انہیں مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا توحید کا بیان فرماتا ہے، بت پرستی کی مذمت ہوتی ہے، آخرت میں اٹھنے کے بارے میں، قیامت کے احوال کے بارے میں بیان ہوتا ہے، مشرکین کے عقائد باطلہ کا شدت کے ساتھ رد شامل ہوتا ہے۔ یہ تمام امور پہ یعنی عقائد سے جن چیزوں کا تعلق ہے، خصوصاً ان چیزوں کا بیان مکی صورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج اس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی وہی حقیقتاً ان کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کے لیے حمد ہے آخرت میں، یعنی دنیا میں تو ہے، آخرت میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف ہے
یہ کیونکہ جب تمام لوگوں کا دنیا ختم کر دی جائے گی، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھانا پسند فرمائے گا، اس وقت صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوگا کہ جس کی حمد و ثنا ہوگی، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ تو جیسے کہ مکی صورتوں میں آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید اور اپنی عظمت کو بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کے قلوب دیگر معبودان باطلہ سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائیں، اور ان کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تمام نظام کائنات چلانے والا ہے، حقیقتاً معبود ہونے کے لائق بھی وہی ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اس لیے ان صورتوں میں جو مکی صورتیں ہیں خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنی عظمت کو بیان فرمایا، اور اس طرح ذہنی تعمیر فرمائی اور عقیدے کو پختگی عطا فرمائی۔ لہذا جیسے پہلے آیت کا اول حصہ کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حقیقی مالک ہے۔ تو ایک ذات تو ایسی ہے کہ پوری کائنات کی چیزیں اس کی ملک میں ہوں، اور اگر کوئی شخص اس ذات کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود بنانے کی کوشش کرے کہ جو خود اپنی ذات کا مالک نہیں ہے، جو اپنی تخلیق میں، اپنے معارض وجود میں آنے میں انسانوں کا محتاج ہے، تو یہ لازم سی بات ہے کہ یہ ایک خلاف عقل معاملہ ہے، اور ایسے شخص کو بالکل ذی شعور یا ذہین نہیں کہا جا سکتا جو اتنے عظیم ذات کو چھوڑ کر ان بے جان اشیاء کی طرف مائل ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وسعت علمی کا اظہار فرمایا، مختلف انداز میں پہلے بھی ہو چکا ہے، یہاں پر بھی ارشاد فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے۔ زمین میں مثال کے طور پہ جیسے بارش کا پانی زمین میں جاتا ہے، بیج وغیرہ زمین میں جاتے ہیں، ہزارہا حشرات الارض زمین میں جاتے ہیں، اسی طرح مردے دفنائے جاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے خزانے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے۔ گویا کہ زمین میں جو پوشیدہ چیزیں ہیں جو ظاہری نظر سے نہیں نظر دیکھ سکتے، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وما یخرج منہا، اور وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتے ہیں، جیسے کہ نباتات، پودے وغیرہ نکلتے ہیں، وہی جانور آپ حشرات الارض لے لیں کہ زمین سے بلوں سے باہر بھی آتے ہیں، اور اسی طرح جب مردے میدان محشر میں اٹھیں گے تو گویا کہ انسانوں کے جاننے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دعویٰ فرمایا۔ وما ینزل من السماء، اور وہ انہیں بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے اترتے ہیں، نیچے آتا ہے، اس میں فرشتے بھی آ گئے، آسمان سے پانی بھی نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ سب یہاں پر مراد ہو سکتی ہیں۔ وما یعرج فیہا، اور جو ان آسمانوں میں چڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے، یہ فرشتے بھی ہیں، نام اعمال بھی ہیں، اسی طرح جو بھی چیز آسمان کی طرف، جسے انسان مرتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، اگر نیک روح ہوتی ہے تو بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے اور عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ تو یہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ کوئی پھر ایسی چیز نہیں رہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر محسوس ہو، ان تمام کا بیان اللہ نے یہاں فرما دیا۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ مہربان بہت بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے کہ لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ انہوں نے قیامت کا انکار کیا، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا انکار کرنا کفر اور کافروں کا طریقہ ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّی، اور میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّکُمْ، ضرور آئے گی وہ تمہارے پاس، ضرور قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم نے اللہ کے حکم سے بقسم فرما دیا کہ میرے رب کی قسم، وہ قیامت ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ لہٰذا قیامت کا عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ شبہ پیدا ہو، جیسے کہ کفار کو یقین تھا، انہیں شبہ نہیں، وہ یقین رکھتے تھے کہ کون اٹھ سکتا ہے مرنے کے بعد، جب مٹی میں مل گیا تو کیسے اٹھیں گے، یہ سب مطلب معاذ اللہ غلط ہے، جیسے آگے ان کا بیان مزید آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایک مسلمان کے ذہن میں بھی من جانب شیطان اس قسم کے وساوس آ سکتے ہیں، تو اس قسم کی آیات اس کو تقویت پہنچاتی ہیں کہ یہ قرآن ایک رب کریم کا قرآن ہے، اور اس کی ہم اکثر یہی آپ کو دلیلیں دیتے رہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف ہوتا، نقص کی گنجائش ہوتی، اور پوری دنیا کے اندر ایک جیسی کتاب یہ موجود نہ ہوتی۔
اور لوگ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے 6 سال کے بچے سے پورے اس قرآن کو جو ان کی مادری زبان نہیں ہے، ایک اجنبی زبان ہے، اس زبان کو پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حقیقی ایک صحیح کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تو پھر اس کے تمام مضامین بھی بالکل حق ہیں، اور حق بات کا انکار کرنا اگر اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو اور قرآن سے وہ ثابت بھی ہو تو یقیناً کفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات شیطان بہکاتا ہے اور ہمیں بھی وسوسے ڈالتا ہے، یعنی ایک مسلمان کو ڈال سکتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم پڑھتے تو ہیں، ہوگا ایسا نہیں ہوگا، تو اسے یقین کامل رکھنا چاہیے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے بقسم یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت ضرور آئے گی۔ عالم الغیبی، میرا وہ رب جو غیب کا جاننے والا ہے، یعنی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آئندہ آنے والے تمام حالات اور واقعات کو بھی جانتا ہے، تو جب وہ خود ارشاد فرما رہا ہے تو یقیناً قیامت ضرور قائم ہوگی، کیونکہ وہ آگے والی تمام چیزیں بھی جانتا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا کہ نہیں غائب ہوتی ہے اس سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ذرہ برابر بھی چیز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل مخفی نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ہم وقت ملاحظہ بھی فرما رہا ہے، اور اس کے علم میں بھی ہے کہ دنیا میں کائنات میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ اس سے کوئی چھوٹا، یعنی زمین وغیرہ سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ ان سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ یعنی زمین سے چھوٹی جتنی چیزیں ہیں اور آسمان سے بڑی جتنی چیزیں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر ایک کتاب میں نہ کر دیا گیا ہو، وہ کتاب مبین لوح محفوظ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان قرآن اس میں لوح محفوظ میں بیان کر دیا ہے، لکھوا دیا ہے، اور وہ ایسی ایک تختی ہے کہ جس میں پوری کائنات کی تمام چیزوں کا مکمل طور پہ بیان موجود ہے۔ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کون کب کیا کرے گا، سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ لیکن آپ کو پہلے بتایا کہ لوح محفوظ میں یہ تقدیر کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم تقدیر کے مسئلے کے قائل ہیں، تقدیر کے قائل ہیں، اور تقدیر کا مسئلہ یہی ہے، یہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو مان لیں، اس کو حق اور سچ تسلیم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی آئندہ زندگی پہ نگاہ فرمائی، اور اس کے علم میں تھا کون بندہ کیا کیا کرے گا۔ ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ چوری کر رہا تھا، اللہ نے لکھوا دی یہ چوری کرے گا۔ ایک شخص قتل کر رہا تھا، اللہ نے اس کے لیے قاتل ہونا لکھوا دیا۔ اگر وہ شخص چوری نہ کر رہا ہوتا تو جو کر رہا تھا وہ لکھواتا، اس کے لیے چوری نہ لکھواتا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو اعمال و افعال ہوتے ہیں جس میں بندے کو خود قدرت و اختیار ہوتا ہے کہ یہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ ثواب، یہ ہدایت، گمراہی، اچھا برا، اچھائی برائی، نیکی بدی، اس میں مکمل طور پہ بندوں کو خود مختار رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو گئے، بلکہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص کی آئندہ زندگی کو وہ کیا کرے گا، اور جو اس کو کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا وہاں پر لکھ دیا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے لکھ دیا تھا، کوئی کسی کی زندگی پیش نظر نہیں تھی اور لکھ کر یہ فرمایا کہ اب یہ مسلط ہو گیا تم سب پر اور تمہیں ایسا ایسا کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے لیے بالکل ایک اعتراض کی گنجائش نکل سکتی تھی کہ یا رب کریم، جب تو نے ہماری قسمت میں خودکشی لکھی ہے تو ہم نے خودکشی کر لی، تو پھر ہماری گرفت کیوں؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے لکھا، بلکہ پہلے ہماری زندگی پہ نگاہ فرمائی۔ میری پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر تھی، بالکل جیسے ایک، میں بلا تمثیل عرض کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو فلم ہو، آپ اس فلم کو پورا ملاحظہ کر لیں، اور ملاحظہ کرنے کے بعد پھر لکھیں کہ ایک شخص ہے وہ ادھر چلے گا، چند قدم چلے گا، پھر وہ مر جائے گا، پھر لوگ اس کو اٹھائیں گے، پھر اسے قبر کے اندر ڈال دیں گے، پھر دوسرا مرے گا، پھر اسے قبر میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے تو وہ ویڈیو کے اندر وہ کام نہیں ہو رہا نا، وہ تو پہلے آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا، ملاحظہ فرمانے کے بعد پھر آپ نے لکھا۔ تو آپ کے لکھنے کی وجہ سے کیا وہ ویڈیو کے اندر جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے، وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مجبور ہو گئے تھے؟ یقیناً نہیں۔
وہ پہلے خود مختار تھے، انہوں نے کام کیا تو آپ نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آئندہ زندگی پہ نگاہ فرمائی، جو کچھ ہم کرنے والے تھے وہ اللہ نے ملاحظہ فرمایا اور اس کے بعد اس کو لکھ دیا۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ اس میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ نے ملاحظہ فرمایا وہ لکھا، اور اللہ کے جو ملاحظہ فرمانے میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ کا لکھا ہوا کبھی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملاحظہ فرما لیا تو اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہماری پوری زندگی کے معاملات اس کے سامنے تھے۔ اگر وہ بدل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے میں غلطی کی تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو دیکھا اور بعد میں ویسا نہیں تھا، تو پھر بھی جہالت کا ثبوت ہوگا۔ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھ دیا وہ کبھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملاحظہ فرمایا اور اس کا علم بڑا وسیع ہے اور اس کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب جو اس نے ملاحظہ فرما کے لکھا بعینی ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کے لکھنے سے ہم مجبور نہیں ہو گئے، بلکہ ہم پہلے کرنا تھا، اللہ نے پوری زندگی کو ملاحظہ فرمایا اور پھر اس کو لکھا ہے، لہٰذا یہ اب کوئی شخص بری الذمہ نہیں ہو سکتا یا راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا یا یہ ہیلا بہانہ نہیں کر سکتا کہ جی مجھے تو دیکھیں نا اللہ نے لکھ دیا معاذ اللہ چوری، تو میں چوری کر رہا ہوں، اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھ دیا تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو اس نے لکھا بعد میں ہے، آپ پہلے یہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، لہٰذا قصور ہمارا ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، یعنی لوح محفوظ پہ جو سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، پہلے ملاحظہ فرمایا پھر لکھ دیا گیا، اور یہ لکھنے کا اہتمام اور پھر لوگوں کے نام اعمال کا اہتمام اور پھر میدان محشر میں اس کو پیش کیا جانا، ان سب کی وجوہات بیان فرمائی کہ تاکہ بدلہ دے وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، یعنی عزت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خزانہ عطا فرمائے گا بروز قیامت جنت میں جانے کے بعد، اور ان کی بخشش کی جائے گی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں ہرانے کی نیت سے، عاجز کر دینے کی نیت سے کوششیں کرتے ہیں، یعنی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح ثابت کر دیں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ غلط بیان کی، یا ہم ثابت کر دیں کہ یہ بندے کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اس قسم کی فاسدانہ جو کوششیں کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجس علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے عذاب ہے، یعنی جب بروز قیامت پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور اس عذاب میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ لوگ جنہیں علم ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔